کچھ والدین جب انتخاب کا وقت ہوتا ہے بیٹی کا بیٹے کا دونوں میں سے کسی کا بھی، واہ باپ بھی ماں بھی گھر کے بڑے بھی وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں اس بچی کی یا اس بچے کی رائے کا، وہ اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ یہ بچہ کیا چاہتا ہے، یہ بیٹی کیا چاہتی ہے، اس کی رائے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے طلاق کی جو آج واقعات ہے، گھروں میں جو بے سکونی ہے، بے چینی ہے، اور اسی طرح سے انسان نوجوان بچے اور بچیاں شادی شدہ وہ شادی کے بعد بھی نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں۔ بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اولاد سے پوچھ کر ماں باپ نکاح نہیں کیا کرتے ہیں۔ شریعت نے حق دیا تھا اس اولاد کو، بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی ان سے پوچھ کر نکاح کیا جائے اور ان کی رائے لے کر نکاح کیا جائے، مگر ہم اس کو اثر نو ہی صرف نظر کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں جاتے ہیں۔ چونکہ وقت مختصر ہے، ایک بچی نے ایک مرتبہ خودکشی کرنے سے پہلے ایک خط لکھا تھا، اور اس خط کے اندر اس نے لکھا، بڑی ایسی باتیں لکھی تھی کہ ہر صاحب دل انسان کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ اس میں اس کے اندر لکھا تھا کہ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ میری زندگی کا یہ دوسرا سٹیپ ہے شادی کے بعد کا، وہ خوشگوار گزرنا چاہیے۔ میرے والدین نے میری شادی کی مگر ایسے شخص کے ساتھ کی جس کے دل میں میری کوئی قدر نہیں تھی، وہ میرا احترام نہیں کرتا تھا، مجھے ٹارچر کیا کرتا تھا، وہ مجھے ماں باپ کے پاس جانے سے روکا کرتا، گھر میں خوشی ہوتی غم ہوتا اس کے اندر بھی وہ مجھے شریک ہونے سے مجھے باز رکھا کرتا تھا۔ اور آخر میں اس بچی نے خودکشی کی، اور اس کے الفاظ سے ایک شعر تھا، اس شعر میں اس نے کیا لکھا تھا، باپ کو اور ماں کو مخاطب کر کے وہ لکھا تھا کہ وہ جو میرے ہمدردی کے پھول تھے، یعنی ہمدردی کا پھول باپ کو کہہ رہی ہے، ماں کو کہہ رہی ہے، وہ جو میرے ہمدردی کے پھول تھے ہاتھوں میں وہی چبھ گئے خار کی طرح، کہ خار کانٹے کو کہا کرتے ہیں۔ میرا سب سے بڑا ہمدردی کا پھول میرا باپ تھا، میری سب سے بڑی ہمدرد میری ماں تھی، میرا بھائی میری بہن تھی، مگر میری چاہت کی جب انہوں نے کوئی قدر نہیں کی، میں نے کہا تھا کہ اس جگہ سے اس لڑکے سے میں نکاح نہیں کروں گی، مگر ماں باپ نے سختی کے ساتھ یہ کہہ دیا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے شادی بچہ کسی کے یہاں ہو جاتا ہے، بچے کی ولادت کے فوراً بعد کہتے ہیں کہ یہ میرے دوست کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، رشتہ دار ہے اس رشتہ دار کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہی ساری چیزیں ہیں کہ میرا دوست ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا، ابھی اس بچے کی پیدائش کا پہلا ہی دن ہے، ادھر لوگوں نے طے کر دیا ہے نہیں میں اپنی بیٹی کو اس کے گھر بھیجوں گا، اس کا بیٹا میرے گھر آئے گا۔ یہ وہی خرافات ہے۔ تو وہ بچی بھی یہی کہہ رہی ہے، میری چاہت کچھ اور تھی مگر ماں باپ نے میری چاہت کو تسلیم نہ کیا، اس کو صرف نظر کر دیا، آج خودکشی کر رہی ہے، اور خودکشی کرنے والے پیپر پہ لکھ رہی ہے کہ وہ جو میرے ہمدردی کے پھول تھے ہاتھ میں وہی چبھ رہے ہیں خار کی طرح، کہ باپ سب سے بڑا ہمدرد تھا میرا مگر اس نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ تو اسلام کے اندر ہر شخص کو، بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی یہ اختیار دیا ہے۔ ہاں اولاد سے بھی جوانوں سے بھی میرا یہی خطاب ہے، یہی پیغام ہے کہ جذبات میں آ کر یا ایک ہی نظر میں یا اسکول کالج سڑک پر دیکھ کر اپنا انتخاب فوراً نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو ایک عالم نے لکھا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ بازار میں گئے، آپ نے جو ہے کوٹ پینٹ لایا یا بوٹ لایا اور اس کے بعد آپ نے ایک دن لگانے کے بعد آپ نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں اس شوز کو بدلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے گاڑی خریدی اور گاڑی کا انتخاب آپ نے بڑے شوق سے کیا، جذبات میں آ کر کیا، مگر اگلے ہی دن آپ کہتے ہیں میں اس گاڑی کو بدلنا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے شاپنگ کی، جیکٹ لائی، جیکٹ لینے کے بعد آپ نے پہلے دن پسند تو کی، دوسرے دن آپ کہتے ہیں یہ جیکٹ چینج کرو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو وہ عالم لکھتے ہیں جوانوں کو خطاب کر کے کہ یہ جو شادی کا انتخاب ہے یہ ایسا انتخاب نہیں کہ جو جذبات میں آ کر کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا مجھے فلاں لڑکی یا فلاں لڑکا پسند ہے، اسی کے ساتھ میرا نکاح ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اور اس کی تعلیم کیا ہے، اور اسی طرح سے اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی، پھر اگلے دن آپ کہیں گے نہیں میں اس انتخاب کو بدلنا چاہتا ہوں۔ تو عالم لکھتے ہیں یہ کوئی گاڑی نہیں ہے کہ آپ نے پہلے دن پسند کی اگلے دن کہہ لے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو ان سے بھی یہی گزارش ہے جوانوں سے، ایسا نہیں کہ والدین پر ہی ہم سارا بوجھ ڈال دیں
کہ اپنے انتخاب کے اندر جذبات سے کام نہ لے اور والدین کی دعاؤں کے بغیر یہ سفر شروع نہ کیا جائے، کیونکہ اس سفر کے اندر، اس نئے سفر کے اندر اگر کوئی انسان ماں باپ کو راضی کیے بغیر آگے بڑھتا ہے، وہ زندگی خوشگوار کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں بھی ایک عالم نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو نئی زندگی انسان شروع کر رہا ہے، اگر ماں باپ کو رلایا ہے تو وہ انسان کبھی اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتا ہے۔